بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئی ایم مرزا روہیل بیگ فرام پیسیفک گروپ آف کالجز۔ ہمارا سبجیکٹ اکاؤنٹنگ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بل ریسیویبل بک، بل پیبل بک، اور یہ لیکچر نمبر 28 ہے۔ اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 28 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ریوائز کرنا چاہوں گا لیکچر نمبر 27۔ لیکچر نمبر 27 کا ہمارا ٹاپک بل ریسیویبل بک اور بل پیبل بک تھا۔ اس میں ہم نے ایک نومیریکل سولو کیا تھا۔ نومیریکل جو ہم نے سولو کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم بل ریسیویبل بک کیسے بنائیں گے، ہم بل پیبل بک کیسے بنائیں گے، اور ہم ان کے لیجرز کیسے بنائیں گے۔ آج بھی ہم ایک نومیریکل سولو کریں گے اور یہ اس چیپٹر کا آج لاسٹ لیکچر ہے۔ اسپیشل جرنلز کا آج لاسٹ لیکچر ہے، تو میں آج پورا چیپٹر جو ہے وہ کنکلوڈ بھی کروں گا۔ تو ہم موو کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی پہلی سلائیڈ کی طرف۔ جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام سبسیڈری بکس کہلاتی ہیں۔ اس کا تعارف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، چونکہ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں تو میں ریوائز کرتا ہوں۔ Subsidiary books are the book of original entry and it is called primary records because the first entry of transaction is made in subsidiary books. Second, on the basis of subsidiary books, postings are made into concerned account afterwards. تو اسٹوڈنٹس، یہ ہماری سبسیڈری بکس ہیں، یہ اوریجنل انٹری کی بکس کہلاتی ہیں۔ ہم اپنا پرائمری ریکارڈ یہاں پر رکھتے ہیں۔ یہ بکس ہماری پرائمری بکس ہیں اور ہمیں مدد کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی پرچیز، اپنی سیل کہاں کہاں پر ریکارڈ کی ہوئی ہے، اور یہ بکس ہمارے پاس ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ ہم منتھ وائز، ہم کوارٹرلی، سیمی اینولی، اینولی اپنی سیلز کو دیکھ سکیں، اپنی پرچیزز کو دیکھ سکیں، اپنی پرچیز ریٹرن کو دیکھ سکیں، اپنی سیل ریٹرن کو دیکھ سکیں، اور اسی طرح بل ریسیویبل کو دیکھ سکیں اور بل پیبل کو دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈوانٹیجز آف سبسیڈری بکس۔ ہمارے پاس فائدے کیا ہیں؟ پہلا، پوسٹنگ آف ایچ انٹری بیکمس ایزی۔ ان بک سے پوسٹنگ کرنا آسان رہتا ہے جب ہمارے پاس ایک بک صرف پرچیز کی ہوگی اور ہم پرچیز کی ریکارڈنگ کریں گے، یعنی کہ ہم اس کی پوسٹنگ کریں گے، تو 1 بائی 1 ہمیں یاد رہے گا، ہمیں آسانی رہے گی کہ کون سی انٹری ہم نے پوسٹ کر دی اور کون سی انٹری ہماری رہ گئی ہے۔ تو پوسٹنگ جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ سیکنڈ بینیفٹ سبسیڈری بکس کا کیا ہے؟ ایز ون ٹائپ آف ٹرانزیکشن آر ریکارڈیڈ ان ون بک سو اٹ بیکمس کنوینئنٹ ٹو لوکیٹ اینی ڈیزائرڈ ٹرانزیکشن۔ اسٹوڈنٹس، یہ یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی انٹری پرچیز کی نہیں مل رہی تو ہم سیل کی بک نہیں دیکھیں گے، ہم سیل ریٹرن بک نہیں دیکھیں گے، ہم پرچیز ریٹرن بک نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں اگر ریکوائرڈ پرچیز کی انٹری ہے تو وہ ہمیں پرچیز کی بک سے مل جائے گی۔ اگر ہمیں سیل کی انٹری ریکوائرڈ ہے، ہمیں نہیں مل رہی، تو وہ ہمیں سیل کی بک سے ہی ملے گی۔ اگر ہم تمام بکس اکٹھی ریکارڈ کرتے، یعنی کہ پرچیز ریٹرن ایک ہی جگہ پہ، سیل ریٹرن اسی جگہ پہ، بل ریسیویبل اور بل پیبل اسی جگہ پہ، اب اگر ہم نے سیل کی انٹری تلاش کرنی ہے ہمیں بہت دقت ہوگی، پرچیز کی انٹری ہمیں اگر تلاش کرنی ہے تو ہمیں بہت دقت ہوگی۔ لیکن اگر یہ 6 بکس ہم نے علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہوگی لوکیٹ کرتے ہوئے جو بھی ہماری ڈیزائرڈ ٹرانزیکشن ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے امپورٹنٹ ڈسکرپشنز اباؤٹ دی ٹرانزیکشن از آلسو میڈ ان دی ریلیٹڈ بکس ایز اے لاٹ آف انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دی ٹرانزیکشن از ایزیلی ایکسیسیبل۔ وہ کہتا ہے کہ جو بکس ہم مینٹین کریں گے اس میں ہم ڈسکرپشن بھی لکھیں گے، تو ہمیں ڈسکرپشن بتائے گی ساری ڈیٹیل کہ یہ پرچیز کس سے ہیں، کس تاریخ کی ہیں، تو ہمیں ایزیلی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس
ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اسٹوڈنٹس، ہم جانتے ہیں کہ کوئی کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، صرف اس کے فائدے نہیں ہو سکتے، اس کے یقیناً نقصانات بھی ہوں گے۔ تو جہاں ہمیں بہت سارے بینیفٹس ہو رہے ہیں تو کچھ ہمیں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبسیڈری بکس کے ہمیں فائدے تو بہت سارے نظر آئے، اس کی افادیت تو بہت نظر آئی، لیکن وہ کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو ہمیں سبسیڈری بک بنانے سے ہوں گے؟ پہلا، دے مے بی ایکسپینسو ان کیس آف اے اسمال بزنس، ایز ان اے اسمال بزنس اٹ از بیسٹ ٹو کیپ جرنل۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہر بات کی علیحدہ ہی بک بنائیں گے تو آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی، آپ کے ایکسپنسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور اسمال بزنس میں ایکسپنس بڑھ جائیں تو پروفٹ بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ جو بڑے بزنس ہیں وہ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ کی علیحدہ بک بنا لیں، لیکن چھوٹا بزنس اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بزنس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے جرنلز ہی بنائیں۔ ہمارے پاس دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے سبسیڈری بک کا، وہ ہے اٹ ریکوائرز سم بیسک نالج آف اکاؤنٹنسی، ایز اف اینی آف دی انٹریز آر ریکارڈیڈ incorrect then it will be a problem or they need to be rectified۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ بکس بنائے گا اس کو اکاؤنٹنگ کی نالج ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان انٹریز کو صحیح طرح سے ریکارڈ کر سکے۔ اگر اس نے صحیح طرح سے انٹریز ریکارڈ نہیں کی تو ایک بہت اچھا کام یوز لیس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس شخص کے پاس اکاؤنٹنگ کی نالج نہیں تھی۔ تو یہ دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے جو ہم نے سبسیڈری بک کا دیکھا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف سبسیڈری بکس کون کون سی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، پہلی ہمارے پاس پرچیز بک ہے، پھر سیل بک ہے، کیش بک ہے، پرچیز ریٹرن بک ہے، سیل ریٹرن بک ہے، بل ریسیوڈ بک ہے، اور بلز پیبل بک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جب کبھی بات ہو کہ آپ کے پاس سبسیڈری بکس کون کون سی ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس پرچیز کی 2 بکس ہیں، پرچیز بک اور پرچیز ریٹرن بک۔ سیلز کی 2 ہیں، سیلز بک، سیلز ریٹرن بک۔ پھر ہمارے پاس کیش کی بک ہے، پھر بلز ریسیویبل بک ہے، اور اسی طرح بلز پیبل بک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سبسیڈری بکس ہیں، یہ ان کی ٹائپس ہیں، ہم نے ان کے فائدے دیکھے، ان کے نقصانات دیکھے۔ اب ہم آج ایک نومیریکل سولو کرتے ہیں، اور اس نومیریکل میں ہمارے پاس 2015 میں جون 1 کو ریسیوڈ اے بل فرام فیصل ملک ایٹ 2M/T فار ₹5000، یعنی کہ 2 منتھس کا یہ بل ہے ہمارے پاس۔ 9 جون کو ایکسیپٹنس ریسیوڈ فرام قاسم ایٹ 4 منتھ فار ₹6000۔ 25 تاریخ کو ڈرا بل آن شہزاد ایٹ 3M فار ₹4000، اور 28 جون کو ریسیوڈ اے بل فرام عامر ایٹ 1 منتھ فار ₹8000۔ ریکوائرڈ ہمیں کیا ہے؟ پریپیئر بلز ریسیویبل بک اینڈ نیسیسری لیجرز۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم جانتے ہیں کہ بل ریسیویبل بک میں ہمارے پاس 6 کالمز بنیں گے۔ پہلا ڈیٹ کا ہے، دوسرا پرٹیکولرز کا ہے، تیسرا ٹرم کا ہے، فورتھ ڈیو ڈیٹ کا ہے، ففتھ لیجر فولیو کا ہے، اور لاسٹ اماؤنٹ کا ہے۔ تو ہم 2015 ایئر لکھیں گے، پھر منتھ لکھیں گے جون، اور 1 کو فیصل ملک 2 منتھ اس کی ٹرم ہے، ڈیو ڈیٹ 4 اگست ہے، اماؤنٹ 5000 ہے۔ 9 تاریخ کو قاسم ہے، 4 منتھ ٹرم ہے، اکتوبر 12 ڈیو ڈیٹ ہے، 13 کو ایکسپائر ہو جائے گا، اور اماؤنٹ ہماری ہے 6000۔ 25 تاریخ کو شہزاد کے ساتھ ہماری ٹرانزیکشن ہوئی 3 منتھ کی، 3 منتھ کی ڈیو ڈیٹ ہے 28 سپٹمبر، 29 سپٹمبر کو یہ ڈیو ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی، اور اماؤنٹ ہے 4000۔ لاسٹ 28 تاریخ کو عامر ہمارے پرٹیکولرز میں ہم لکھیں گے، ڈیو ڈیٹ اس کی جولائی 31 ہے، یعنی کہ ٹرم جو ہے 1 منتھ ہے، اماؤنٹ 8000 ہے۔ ہم نے اس کا ٹوٹل کیا اور یہ آ گیا 23000۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس بلز ریسیویبل بک مکمل ہو گئی، ہم نے بلز ریسیویبل بک بنا لی، یہ 23000 ہے۔ اس مہینے میں یعنی کہ جون کے مہینے میں 4 لوگوں کے ساتھ ہماری ٹرانزیکشن ہوئی، ڈیو ڈیٹ کیا تھی، ٹرمز کیا تھیں، اماؤنٹ کتنی ہے، یہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔
اب ہم لیجر بناتے ہیں بلز ریسیویبل اکاؤنٹ. بل ریسیویبل میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ٹوٹل اماؤنٹ، وہ ہے 23,000 ڈیبٹ. کس کی وجہ سے؟ بلز ریسیویبل بک کی وجہ سے، اور یہ ڈیٹ ہے جون 30 جون کو ہم نے یہ لیجر بنایا. پھر فیصل کا لیجر بنے گا 5,000 کا. کریڈٹ سائڈ پر لکھیں گے 5,000 بل ریسیویبل اکاؤنٹ کی وجہ سے 1 جون کو. قاسم کا اکاؤنٹ بنے گا 6,000 کریڈٹ، وجہ بل ریسیویبل اکاؤنٹ، ڈیٹ جون 9 2015. شہزاد کا اکاؤنٹ بنے گا 4,000 سے کریڈٹ ہے، پرٹیکولر میں بل ریسیویبل اکاؤنٹ آئے گا، یہ 25 جون کی بات ہے. اور عامر جو ہے 8,000 سے کریڈٹ ہوگا بل ریسیویبل اکاؤنٹ کی وجہ سے 28 جون کو. تو یہ ہمارا سوال مکمل ہوا. ایک آسان سا سوال تھا، ہم نے صرف ویلیوز کو پٹ کیا ہے اپنے فارمیٹ میں اور ہمارا سوال مکمل ہو گیا. اسی طرح ہماری نیکسٹ السٹریشن ہے 2011 میں 1 مئی کو ایکسیپٹ کیا ہے ہم نے گیون ایٹ 2 month ٹو شیان فار ₹15,000. 5 مئی کو ایکسیپٹڈ اے بل فار ایان ایٹ 4 month فار ₹16,000. 20 کو ایکسیپٹنس گیون ایٹ 3 month ٹو آریان فار ₹14,000. اور 25 مئی کو گیون دا بل ایٹ 1 month ٹو شکور فار ₹18,000. ریکوائرڈ ہمیں کیا ہے؟ پریپیئر بلز پیبل بک اینڈ نیسیسری لیجرز. پہلے ہم نے بل ریسیویبل بک بنائی، اب ہم بنائیں گے بل پیبل بک اور اس کے نیسیسری لیجرز. تو سب سے پہلے ہم فارمیٹ بنائیں گے بل پیبل بک کا. 6 کالمز ہیں، پہلا ڈیٹ کا ہے، دوسرا پرٹیکولرز کا ہے، تیسرا ٹرم کا ہے، چوتھا ڈیو ڈیٹ کا ہے، 5واں لیجر فولیو کا ہے، اور آخری کالم جو ہے وہ اماؤنٹ کا ہے. ڈیٹ میں ہم ڈیٹ لکھیں گے، ایئر لکھیں گے، مئی لکھیں گے، منتھ ہمارا. اور یہ 4 لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے پیبل بک میں آئیں گے. 1 کو شیان لکھا پرٹیکولرز میں، 2 month ٹرم ہے، ڈیو ڈیٹ 3 جولائی ہے، اماؤنٹ 15,000. 5 تاریخ کو ایان ہے پرٹیکولرز میں، 4 month ٹرم ہے، ڈیو ڈیٹ سپٹمبر 3 ہے، اماؤنٹ ہے 16,000. 20 تاریخ کو آریان ہے پرٹیکولرز میں، اس کی ٹرم 3 month ہے، ڈیو ڈیٹ اگست 23 ہے، اماؤنٹ 14,000 ہے. 25 تاریخ کو شکور پرٹیکولرز میں لکھیں گے، ٹرم 1 month ہے، اور ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ جون 28 ہے، اماؤنٹ ہماری آئے گی 18,000. اور جب ہم نے ٹوٹل کیا بل پیبل بک کا 31 مئی کو، تو ہمارے پاس ٹوٹل آیا 63,000. اب ہم نیسیسری لیجرز بنائیں گے. تو نیسیسری لیجرز میں سب سے پہلے ہمارے پاس بل پیبل ہے. بل پیبل ہمارا 63,000 سے کریڈٹ ہے. بلز پیبل بک کی وجہ سے 30 مئی کو ہمارا یہ لیجر بنے گا. شیان ڈیبٹ ہوگا 15,000 سے بل پیبل کی وجہ سے 1 مئی کو. اور ایان 16,000 سے ڈیبٹ ہوگا 5 جون کو بلز پیبل بک کی وجہ سے. اور پھر آریان 14,000 سے ڈیبٹ ہوگا بل پیبل اکاؤنٹ کی وجہ سے 20 جون کو. شکور 18,000 سے ڈیبٹ ہے بل پیبل اکاؤنٹ کی وجہ سے 25 جون کو. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا سوال مکمل ہوا. ہم نے بل ریسیویبل بک بنائی اور اس کے لیجرز بنائے، پھر ہم نے بل پیبل بک بنائی اور اس کے لیجرز بنائے. اسٹوڈنٹس ہمارا نہ صرف آج یہ لیکچر مکمل ہوا ہے بلکہ آج یہ ہمارا چیپٹر بھی مکمل ہوا ہے جس کا نام تھا اسپیشل جرنلز. ہم نے اس کے شارٹ کویسچنس بھی دیکھے، ہم نے اس کے MCQs بھی دیکھے. اسٹوڈنٹس آپ پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں. کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کی پریویس لیکچرز دیکھیں. آئی ہوپ کہ آپ کی جو کیوری ہے آپ کو اس کیوری کا جواب ان لیکچرز میں ضرور ملے گا. تو اسٹوڈنٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. تھینک یو. اللہ حافظ.